ایسی شان والا رسول کہ جس کا قدم اٹھے تو سدرۃ المنتہا کو پار کر جائے اور جبریل امین بھی تک باندھ کر دیکھتے رہیں اور قرآن نازل ہو جائے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جن کی آنکھ کھلے تو قرآن کہنے پر قرآن کہتا ہوا نظر آئے ما ذاق البصر وما طغى. جن کی زبان کھلے تو قرآن نازل ہو جائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جن کا ہاتھ اٹھے تو 14 رات کا چاند ٹکڑے ہو جائے اور قرآن نازل ہو جائے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. صحابہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دے تو قرآن نازل ہو جائے اور کہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. مصطفیٰ کے قدم جس زمین کو لگ جائے قرآن نازل ہو جائے اور اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اتنی عظمتوں والا رسول. ہر قوم میں رسول آیا, ہر علاقے میں نبی آیا, ہر زمانے میں رسول آیا, لیکن ایسی شان والا رسول کبھی کسی کے پاس نہیں آیا. حضرت محترم, ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. آج کی اس جمعۃ المبارک کے درس میں ہم میلاد اور مقصد میلاد کے تعلق کو سمجھتے ہیں کہ میلاد اور مقصد میلاد کے درمیان کیا تعلق ہے, دونوں کے درمیان کیا ریلیمنٹ ہے, کیا نسبت ہے. اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے 2 مختلف جگہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے, زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے میلاد کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے اور ایسے انداز کو اختیار کرتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں کسی اور جگہ اللہ اس انداز کو اختیار نہیں کرتا. اپنے حبیب کے میلاد کو لے کر اللہ رب العزت اس انداز کو اختیار کرتا ہے. کیا اختیار کرتا ہے سنیے. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ بے شک میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا, میں نے ایمان والوں پر بڑا کرم کیا کہ ان کے درمیان ایک شان والے بڑی عظمت والے رسول کو بھیج دیا, بڑی عظمت والے رسول کو بھیج دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر اس رب نے اپنے محبوب کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ بھلا کوئی اپنے محبوب کو کسی کو دیتا ہے؟ آپ چاہیں گے کہ آپ کے محبوب کو کوئی دیکھے اور آپ اسے کسی کے حوالے کریں؟ نہیں چاہیں گے. کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا, لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس نے ہم جیسے گنہگاروں کو اپنا حبیب عطا کر دیا. تو احسان نہیں جتائے گا تو کیا کرے گا؟ اسی لیے احسان جتا کر کے فرما رہا ہے میں نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ انہیں اپنا حبیب عطا کر دیا. تو سوال وہی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارے درمیان کیوں بھیجا, حضور اس دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ تو جو دوسری آیت پاک میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت اس بھیجنے کے مقصد کو بیان فرما رہا ہے. فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں نے تمہیں اپنا حبیب دیا جس کی بڑی عظمت ہے, بڑی شان ہے, بڑی بزرگی ہے, لیکن جب میرا یہ حبیب تمہارے درمیان آ جائے تو تمہاری کیا ذمہ داری ہے, تمہاری کیا رسپانسبلٹی ہے, تمہارے کیا حقوق ہیں, تمہاری کیا ذمہ داری ہے جسے تمہیں پورا کرنا پڑے گا. تو اللہ فرما رہا ہے جب یہ نبی کسی کے درمیان آ جائے تو اس کی ذمہ داری ہے فالذین آمنوا بہ, وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں, یہ پہلی ذمہ داری ہے. وَعَزَّرُوهُ, ان کا خوب ادب کرے, احترام کرے, ان کی تعظیم و تکریم کرے, یہ دوسرا حق ہے رسول کے آنے کے بعد. اور تیسرا حق یہ ہے وَنَصَرُوهُ, جو دین وہ لے کر آئے ہیں, جو مشن وہ لے کر آئے ہیں, جو ذمہ داری وہ لے کر آئے ہیں, اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں, شرق تا غرب ان کے مشن کو پھیلانے کی کوشش کریں, حضور کے دست و بازو بن کر, ان کے سپاہی بن کر, ان کے دین کو ہر گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری کو پورا کریں. یہ ذمہ داری ہے. اب میں ان کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ بندوں کی تیسری ذمہ داری ہے, امت کی تیسری ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی مدد کریں. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دین کی مدد کریں, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ذمہ داری صرف مولوی اور پیر کی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف جبہ کبا ٹوپی داڑھی رکھنے والے کی ہے؟ نہیں, یہ ذمہ داری ہر اس شخص کی ہے جو اپنے آپ کو حضور کا غلام سمجھتا ہے اور حضور کو اپنا آقا سمجھتا ہے. اس میں عالموں کی, مفتیوں کی, پیروں کی, فقیروں کی کوئی تخصیص نہیں ہے, بلکہ ہر وہ شخص جو حضور پر ایمان لانے کا دم بھرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کے مشن کو ہر ایک گھر تک پہنچانے کی کوشش کرے. کوئی مسجد بنا رہا ہے, ہر شخص کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مسجد بنائے, لیکن ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر مسجد میں کسی ذمہ داری کے تحت کوئی ضرورت ہو تو وہ آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو پورا کرے.
اگر اتنی بھی حیثیت نہیں ہے تو کم سے کم حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کہہ کے جب پکارا جائے تو وہ لبیک کہہ کر اس میں پہنچ کر دین کی مدد و نصرت کرنے کی کوشش کرے. کوئی مدرسہ بنا رہا ہے, آپ مدرسہ نہیں بنا سکتے, لیکن مدرسہ بننے کے بعد جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں مدرسہ کو چلانے کی, اس ذمہ داری میں آپ حصہ لینے کی کوشش کریں. یہ دین کی آپ کے اعتبار سے مدد و نصرت ہے. کوئی پڑھنے کے لیے بچہ بھیج رہا ہے, اپنے اولاد کو دین کی خدمت کے لیے پیش کر رہا ہے. ہر شخص تو بچہ نہیں پیش کر سکتا, لیکن جن لوگوں نے بچہ دیا ہے اس بچے کی پرورش اور اس بچے کی تعلیم و تربیت کا احترام کریں اور اہتمام کریں. یہ آپ کی جانب سے حضور کے دین کی خدمت ہوگی. تو فرمایا وَاتَّبَعُوهُ, فرمایا وَنَصَرُوهُ, دین کی مدد و نصرت کریں. اور چوتھا حق یہ ہے وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے, جو نور حضور لے کر آئے ہیں, یعنی کتاب کا, سنت کا, حضور کی اپنی سیرت کا, حضور کے اپنے کردار کا, حضور کے اپنے اخلاق کا, اس روشنی کے تحت ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میری زندگی بھی اسی میں بسر ہوتی رہے. حضور کی سیرت کو اپنے اندر ڈھال لے اور حضور کی طاعت و اتباع میں اپنی زندگی کو بسر کرے. تو یہ جب چاروں چیزیں کر لیں گے, اللہ آگے فرماتا ہے اولئک هم المفلحون, کرسی پہ کوئی بیٹھے, حکومت کوئی کرے, پاور کسی کے ہاتھ میں ہو, کوئی مائیکلال ایسا نہیں ہوا ہے جو میرے بندوں کو اور مصطفیٰ کے غلاموں کو کامیاب ہونے سے روک دے. بس یہ چار چیزیں کر لے, اللہ کا مزدے جافشاں بندوں تک آ رہا ہے. اولئک هم المفلحون, تم ضرور کامیاب ہو کر کے رہو گے. تو اب دیکھیں, ایک ہے میلاد, دوسرا ہے مقصد میلاد. اب ان دونوں آیتوں کے ترجمے کو سننے کے بعد آپ حضرات کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے ہمارے درس کے دو حصے ہیں, اس کے دو پہلو ہیں. ایک حصے کا تعلق حضور کے میلاد کے ساتھ ہے اور دوسرے حصے کا تعلق مقصد میلاد مصطفیٰ کے ساتھ. میلاد کہتے ہیں پیدائش کو, پیدائش کو میلاد کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت اپنے حبیب کے پیدائش کے حوالے سے, میلاد کے حوالے سے فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان اپنے رسول کو بھیج دیا. اب یہ احسان کیوں کیا؟ یہ احسان کیوں ہے؟ اس لیے احسان ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر قوم کو ایک نبی دیا, ہر جماعت میں نبی بھیجا, ہر علاقے میں نبی بھیجا, مگر جس عظمت کا اور جس شان کا حبیب اللہ نے ہمیں دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا. ایسا حبیب کہ خود بھیجنے والا رب فرمائے فلا و ربی کا, محبوب آپ کے رب کی قسم, محبوب آپ کے رب کی قسم, اور محبوب کا رب خود اللہ ہے اور خود اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کے رب کی قسم. اسے اردو میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا, اس کو ایکسپلین کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے کہ خود اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے, فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کے رب کی قسم. ایسی شان والا رسول کہ جس کا قدم اٹھے تو سدرۃ المنتہا کو پار کر جائے اور جبریل امین بھی تک تکی باندھ کر دیکھتے رہے اور قرآن نازل ہو جائے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, جن کی آنکھ کھلے تو قرآن کہنے پر قرآن کہتا ہوا نظر آئے ما ذاق البصر وما طغیٰ, جن کی زبان کھلے تو قرآن نازل ہو جائے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ, جن کا ہاتھ اٹھے تو 14ویں رات کا چاند ٹکڑے ہو جائے اور قرآن نازل ہو جائے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. صحابہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دے تو قرآن نازل ہو جائے اور کہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. مصطفیٰ کے قدم جس زمین کو لگ جائے قرآن نازل ہو جائے اور اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اتنی عظمتوں والا رسول, ہر قوم میں رسول آیا, ہر علاقے میں نبی آیا, ہر زمانے میں رسول آیا, لیکن ایسی شان والا رسول کبھی کسی کے پاس نہیں آیا. اور جب بھی کوئی نبی آیا, جب بھی کوئی دنیا میں آیا تو پہلے اس کی پیدائش ہوئی, پہلے اس کی ولادت ہوئی, تذکرہ تعارف چرچا بعد میں ہوا, چرچا تذکرہ بعد میں ہوا. کتنے نبی دنیا میں آئے, پیدا ہوئے, انہوں نے خود اپنا تعارف کرایا, اپنا انٹروڈکشن خود کرایا. کسی نبی نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کسی نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی اور میں نبی بن کر دنیا میں آیا ہوں. کسی نے کہا انی لکم رسول امین, میں تمہاری طرف اللہ کا سچا رسول بن کر کے آیا ہوں. اللہ درست جتنے انبیاء آئے ان کی پیدائش پہلے ہے, ولادت پہلے ہے, تذکرہ تعارف چرچا بعد میں ہے, مگر قربان جائیے آقائے دو جہاں کی عظمت پر, ان کی بزرگی پر ان کا چرچا پہلے ہے, ان کی شان کا ذکر پہلے ہے, ان کی عظمت اور رفاقتی کی بات پہلے ہے, ولادت اور پیدائش بعد میں ہے. ہزاروں سال پہلے تورات نازل ہوتی ہے حضرت موسیٰ پر, مگر اس میں بھی ذکر دیکھیے تو مصطفیٰ کا ملتا ہے. سینکڑوں سال پہلے انجیل نازل ہوتی ہے حضرت عیسیٰ پر, مگر اس میں بھی شانیں دیکھیے تو مصطفیٰ کی موجود ہے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ یمن کا سلطان شاہ یمن 400 عالموں کے ساتھ, 40 عالموں کے ساتھ نہیں, 400 عالموں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, جو علماء یہود تھے
جو تورات کو اچھے سے جانتے تھے، ان کے ساتھ دنیا کے سفر پر نکلا شاہ یمن۔ جب سفر کرتے کرتے وہ یثرب پہنچا، یثرب سے گزرنے لگا۔ یثرب شہر مدینہ کا دوسرا نام ہے۔ جب حضور مدینہ تشریف نہیں لائے تھے تب اس کا نام یثرب تھا۔ تو جب وہ اپنے قافلے کے ساتھ شاہ یمن یثرب سے گزرنے لگا تو وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا، رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو 400 علماء ایک دم صبح ہوتے ہی اس شاہ یمن کے دروازے کے باہر، خیمے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر۔ جب بادشاہ نے دیکھا حیران ہو گیا کہ سارے علماء آ کر ایک الگ انداز میں، جیسے کبھی ہوا نہیں پہلے، میں جب تک بلاتا نہیں کوئی آتا نہیں، آج بغیر بلائے اتنی صبح صبح سونے کے وقت آ کر سارے علماء کھڑے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ فوراً باہر آیا، اس نے پوچھا کیا بات ہے، اس انداز میں اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ تو سب نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، ہماری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہمیں بہت بڑا راز آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ فوراً بتاؤ، تمہارا انداز کچھ الگ معلوم ہوتا ہے، آخر وہ راز کیا ہے؟ تو اس نے بتایا، انہوں نے بتایا 400 علماء نے، اس میں سے جو بڑا عالم تھا وہ آگے آ کر اس نے بتایا کہ ہم نے تورات میں پڑھا ہے نبی آخر الزمان پیغمبر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ عرب کے ریگستانی علاقے میں پیدا ہوں گے اور جب اعلان نبوت کریں گے تو وہ ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ تو جس جگہ آج ہم نے قیام کیا ہے، رات گزاری ہے، اس علاقے کی جغرافیائی شکل بتا رہی ہے، درختوں کا لہلہانا بتا رہا ہے، پہاڑوں کا اس علاقے کی طرف جھکنا بتا رہا ہے کہ یہ جگہ وہی سرزمین ہے جہاں اللہ کے آخری حبیب انبیاء کے سلطان تشریف لائیں گے۔ کہا بادشاہ سلامت، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم یہی رہیں، یہی اس پیغمبر اسلام کا انتظار کریں، حضور کے دیدار کی طرف ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، اس لیے ہم سب کچھ چھوڑ کر، اپنا وطن، رشتہ داری، کاروبار، سب کچھ چھوڑ کر اس نبی آخر الزمان کے انتظار میں یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ تو جو سلطان تھا وہ حق پرست بادشاہ تھا، اس نے کہا جو تم نے دیکھا ہے وہ مجھے بھی دکھا دو، جو ثبوت تمہیں ملا ہے وہ مجھے بھی میرے سامنے بھی پیش کر دو۔ فوراً تورات کو منگایا گیا اور جو بڑا عالم تھا اس نے کھول کر دکھایا۔ جب شاہ یمن نے یہ دیکھا حیران رہ گیا، فوراً وزیروں کو بلایا اور 400 گھروں کی تعمیر کا حکم دیا کہ فوراً 400 گھر یہاں بنائے جائیں، 400 گھر بنائے جائیں، اور جن علماء کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ان کی شادی کا انتظام کیا۔ جب گھروں کی تعمیر ہو گئی، شادی کا انتظام ہو گیا، تب اس نے ایک بڑا عالیشان 2 منزلہ گھر بنوایا، 2 منزلہ گھر بنوایا۔ جب وہ بھی تیار ہو گیا تو 400 علماء یہود میں سے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر اس گھر کی جو اس نے 2 منزلہ بنایا تھا، سارے گھر 1 منزلہ تھے اور وہ اکیلا گھر 2 منزلہ تھا، اس نے چابی اٹھا کر اس عالم کے ہاتھ میں دی اور کہا یہ گھر میں نے اپنے لیے نہیں بنوایا ہے اور یہ گھر میں نے تم میں سے بھی کسی کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ میں نے یہ گھر اسی پیغمبر آخر الزمان سلطان الانبیاء کے لیے بنایا ہے جن کی محبت میں تم سب یہاں رکے ہو، میں نے انہی کے لیے یہ بنایا ہے، لہٰذا تم اپنی نسلوں میں اس چابی کو منتقل کرتے رہنا، یہ تاکید کرتے رہنا کہ جب وہ نبی تشریف لے آئے تو میری جانب سے یہ تحفہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ پھر اس سلطان نے یہ چابی دینے کے بعد حضور کی خدمت میں 1000 سال پہلے کچھ لکھ رہا ہے اور ایک خط بھی اس عالم کے حوالے کرتا ہے، ذرا سنیے۔ اس نے 1000 سال پہلے حضور کو جو خط لکھا تھا اس میں کیا لکھا تھا؟ اس نے کہا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری نسبی فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیرا له وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءه وفرجت عن صدره كل عمی۔ اس نے کہا حضور میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، میں نے آپ کا زمانہ پایا نہیں ہے، لیکن شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری نسبی، میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے لیکن میں آج یہ شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ لکھتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے فلو مد عمری الى عمره، اگر میری عمر آپ کی عمر تک پہنچ جائے، میری عمر اگر آپ کی عمر تک پہنچ جائے، اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے، پتا ہے میں کیا کروں گا؟ لکنت وزیرا له وابن عمی، میں آپ کا وزیر بن کر کے زندگی بسر کروں گا۔ اگر اللہ مجھے اتنی لمبی عمر دے دے کہ میں آپ کی عمر تک پہنچ جاؤں، آپ کے کیا کہتے ہیں نزول کے وقت اور بیست کے وقت تک پہنچ جاؤں، تو میں آپ کا وزیر بن کر، غلام بن کر کے زندگی بسر کروں گا۔ پھر اس نے کہا وجاہدت بالسیف اعداءه، اور میں اپنی تلوار سے آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کروں گا، میں اپنی تلوار سے آپ کے دشمنوں کو کاٹوں گا، وفرجت عن صدری كل ہمی، اور آپ کے دل کے ہر غم کو میں دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ 1000 سال پہلے شاہ یمن یہ خط حضور کی لیے اس امیر کے پاس پیش کرتا ہے۔ اب وہ خط اور وہ مکان دونوں نسلیں بعد نسلیں منتقل ہوتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں، اور جب حضور ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو کہنے والوں نے کہا کہ حضور سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ نہیں ٹھہرے، بلکہ ساری زندگی حضرت ابو ایوب انصاری اس گھر کی حفاظت کرتے ہوئے وہاں رہتے رہے، کیونکہ وہ حضور کا گھر تھا۔
وہ حضور کے لیے بنایا گیا تھا. تو آپ ذرا اندازہ کریے, ہر کوئی آیا, اس کی پیدائش پہلے ہے, ولادت پہلے ہے, تذکرہ بعد میں ہے, چرچا بعد میں ہے, ذکر بعد میں ہے, مگر مصطفیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جن کا چرچا پہلے ہے, ذکر پہلے ہے, شانوں کی کا تذکرہ پہلے ہے, ولادت بعد میں ہے, ولادت بعد میں ہے. پھر اگلی بات حضور کے میلاد کی عظمت کے حوالے سے, ہر کسی کو مانگا گیا, کسی اور کو مانگا نہیں گیا. جتنے انبیاء آئے ان کو مانگا نہیں گیا, ان کے لیے دعا نہیں کی گئی کہ اللہ بھیج دے, اور اگر مانگا بھی گیا تو نبی کی حیثیت سے مانگا نہیں گیا, اولاد کی حیثیت سے مانگا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما. حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء, اے اللہ مجھے تیری جانب سے پاکیزہ بیٹا عطا فرما, بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. جتنے انبیاء آئے ان کو مانگا نہیں گیا, اور اگر مانگا گیا تو اولاد کی حیثیت سے مانگا گیا, لیکن جب حضور کی بات آئی تو حضور کو مانگ کر لیا گیا. اور مانگا بھی کہاں گیا؟ خانہ کعبہ کے سامنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا, مولا میں نے خانہ کعبہ بنا دیا ہے, اب امام الانبیاء کو بھیج دے. میں نے مدرسہ بنا دیا ہے, معلم کائنات کو بھیج دے. میں نے خانقاہ بنا دی ہے, اب ہادی و رہنما کو بھیج دے. حضور کو دعاؤں کے ساتھ مانگا گیا ہے اور مانگ کر حضور کو لیا گیا ہے. حضور کی عظمت یہ ہے کہ خود حضور اپنے بارے میں فرماتے ہیں سأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم, فرماتے ہیں میں اپنی خبر دوں کہ میں حقیقت میں کون ہوں. حضور فرماتے ہیں میں اپنی خبر دوں میں کون ہوں. حضور فرماتے ہیں دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. وہ بشارت عیسیٰ, اور جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتے تھے میں انہی کی بشارت ہوں جو آج تمہارے سامنے موجود ہوں. وہ رؤیا امی رات التی رات, اور میں میری ماں کے ان خوابوں کا صلہ ہوں جو میری ماں کو دکھایا جاتا تھا. تو حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت یہ ہے کہ ہر نبی, کسی نبی کو مانگا نہیں گیا, حضور کو مانگ کر لیا گیا ہے. اور ہر شخص کی پیدائش پہلے ہوتی ہے, چرچا بعد میں ہوتا ہے. حضور کی تنہا ذات ایسی ہے کہ جس کا چرچا زمانے سے ہوتا رہا ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اپنی امت کو حضور کا تذکرہ سناتے رہے ہیں, اور ولادت ان کی بعد میں ہوئی ہے. اور اتنی عظمت کہ کسی نے کیا خوب کہا, نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے, وہ دنیا میں خدا کا لے کر آخری پیام آئے, جھکانے آئے بندوں کی جبینے اللہ کے در پر, سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں, وہ ہے بے شک بشر مگر تشہد میں اذانوں میں, جہاں دیکھو خدا کے نام کے ساتھ ان کا نام آئے. اور یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان اپنے حبیب کو بھیج دیا. تو یہ ہو گیا میلاد کا ذکر. اب مقصد میلاد کیا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ ہم سب میلاد کی خوشیاں منانے والے ہیں, لیکن یہ منافقت ہوگی کہ ہم صرف حضور کے آنے کی خوشیاں تو منائیں, لیکن بھیجا کس لیے گیا ہے اس پر نظر نہ رکھیں. میلاد کی خوشیاں منانے کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو لہب پکا کافر, کہ جس کی کفر کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے, اور اس کی مذمت میں قرآن مجید کی پوری سورت تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی. اتنا پکا کافر, اتنا بڑا دشمن اسلام. جب اتنا بڑا دشمن اسلام بھی حضور کے میلاد کی خوشی مناتا ہے تو اللہ رب العزت جہنم میں بھی اسے اس کا فیض عطا کرتا ہے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. تو کافر بھی حضور کی میلاد کی خوشی منا سکتے ہیں. میلاد کی خوشی منانا یہ کافر بھی کر سکتے ہیں, لیکن مقصد میلاد کو پورا کرنا یہ کافروں کا کام نہیں ہے, یہ ابو بکر و عمر عثمان و علی کا کام ہے. ہم اپنا خود جائزہ لیں, ہم صرف میٹھا میٹھا گب گب کڑوا کڑوا تھو تھو کریں گے, یا حضور کے آمد کی خوشیاں بھی منائیں گے اور مقصد میلاد مصطفیٰ کو بھی پورا کریں گے. مقصد میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ 4 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی. فالذین آمنوا بھی, جب اس رسول کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہو تو کافر بن کے نہ منانا, انکار کرنے والا بن کے نہ منانا, بلکہ اس رسول پر ایمان لانے والے بن جانا. وَعَزَّرُوهُ, اور ان کو ہلکی شخصیت نہ سمجھنا, ان کا خوب ادب و احترام کرنا, ان کی اپنے سے بڑھ کر تعظیم و تکریم کرنا. وَنَصَرُوهُ, اور جو مشن یہ لے کر آئے ہیں اس کی مدد و نصرت کرنے کی کوشش کرنا, اسے پھیلانے کی کوشش کرنا. جو ذمہ داری ایز امت حضور نے ہمارے کندھوں پہ رکھی ہے, ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. مدرسہ نہیں بنا سکتے, مدرسہ بن گیا ہے, اس کی ذمہ داری کو پورا کرنا. اگر اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتے تو جو لوگ اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اس کے حقوق کو ادا کر کے دین کی مدد و نصرت کرنے کی کوشش کرنا. بہت بڑا کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے آپ کو اس میں پیش کر کے حضور کی مدد و نصرت کرنے والا اپنے آپ کو بنا لینا. اور چوتھی چیز وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, جو نور حضور کے ساتھ نازل ہوا ہے, شریعت کا, کتاب و سنت کا,
اس کی طاعت کو اتباع کرنے کی کوشش کرنا، اولئک هم المفلحون، تب تم حقیقت میں کامیاب اور کامران بن کے رہو گے، تمہیں کامیاب اور کامران ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو ایک چیز ہے میلاد، دوسرا ہے مقصد میلاد۔ اپنے دل میں ایک عہد کر لیں، ربیع الاول شریف کا مہینہ رخصت ہونے کو ہے، اپنے دل میں یہ عہد کر لیں کہ حضور ہم آپ کے میلاد کی بھی خوشیاں منائیں گے اور آپ کے مقصد میلاد کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میلاد مصطفیٰ یہ ہے کہ حضور جب پیدا ہوئے سجدے میں سر رکھ کر پیدا ہوئے، اور مقصد میلاد یہ ہے کہ جب حضور شب معراج اللہ کی بارگاہ میں گئے تو وہاں سے نماز کا تحفہ لے کر آئے، یعنی حضور کی پیدائش سجدے کے ساتھ ہو رہی ہے اور حضور کا تحفہ امت کے لیے وہ نماز کی شکل میں مل رہا ہے۔ اور آخری وصیت جو حضور کر رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، کہ اے میرے ماننے والوں میں تمہیں آخری وصیت کر رہا ہوں کہ کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ پیدا ہو رہے ہیں تو رب کو سجدہ کر رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں تو نماز کا تحفہ لے کے آ رہے ہیں، دنیا سے بظاہر اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو امت کو تلقین نماز کی کر کے جا رہے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے حضور کی پیدائش، حضور کا سفر، حضور کا دنیا سے جانا، ہر پورا تینوں نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ہو رہا ہے، سجدے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ہو رہا ہے، اور اس کی غلامی کا دم بھرنے والا یہ نام نہاد غلام مصطفیٰ اگر حضور کی اس وصیت کو پورا نہیں کر رہا ہے تو ہم اور آپ کے لیے غلامی کا دم بھرنا صرف زمانی جمع خرچ ہوگا، حقیقت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو مقصد میلاد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مقصد میلاد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ وما علیہ۔ حضرت محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔